أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میں قرآن پاک کو 7 دفعہ علم ثابت کرنا چاہتا ہوں، مگر اسلام میرے نزدیک 7 دفعہ عمل ہے۔ اس کی توحید عمل ہے، اس کا ایمان عمل ہے، اس کی عبادت عمل ہے، اس کا صراط مستقیم عمل ہے، اس کا شرک بدکاری ہے، اس کا عمل امت کا اجتماعی عمل ہے، ہاتھوں اور پیروں کا عمل ہے، دکھ اور تکلیف کا عمل ہے، فقط قولوں اور عقیدوں، کلموں اور تعویذوں، تسبیحوں اور گوشوں کا عمل ہرگز نہیں۔ اور جو بات میری دانست میں مسلم ہے وہ یہ ہے کہ سب انبیاء کرام اپنی اپنی امت کو اس زمین پر امن دینے آئے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انی لکم رسول امین کا پیغام لائے تھے، غالب کرنے آئے تھے، علم کے ساتھ حکم لائے تھے، اور علم اور حکم کے ساتھ اس دنیا میں خوش اسلوبی سے رہنے کی بڑی خبر لائے تھے۔ اگر نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لیے کوئی پیغام لایا تو یہی بڑے امن دینے والے ایلچی رسول امین ہونے کا تھا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا کا تھا۔ اور اگر ہود علیہ السلام نے کوئی صلاح عام دی تو یہی تھی انی لکم رسول امین۔ اور اگر صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام اپنی نابکار قوموں کو کچھ کہہ گئے تو یہی امن کا پیغام سنا گئے انی لکم رسول امین۔ اور یہ کہہ کر وہ چل بسے کہ امن اسی قانون میں ہے، امن ہماری ہی پیروی اور ہماری ہی اطاعت میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاتقوا اللہ واطیعون۔ اور اگر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کچھ کہا تو یہی امن کا سامان بتلایا، یہی انی لکم رسول امین کہا۔ اور نافرمانی کا نتیجہ بھی یہی ہوا کہ زمین کے باغات چھن گئے، بادشاہت چلی گئی، بنی اسرائیل وارث ہو گئے، اور قانون خدا پر عمل قوم نے اس کی جگہ لے لی، اور خود بنی اسرائیل سے جب اللہ تعالیٰ نے میثاق عزدی باندھا تو یہی باندھا کہ اگر قانون خدا پر چلتے رہو گے تو اجتماعی بدحالیاں سب دور کر دیں گے اور زمین کے باغات کے تم وارث بن جاؤ گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لئن اقمتم الصلاة وآتیتم الزکاة وآمنتم برسلی وأزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار۔ اس کا مفہوم یہ ہے
کہ اگر تم نماز قائم رکھو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے رسولوں کو مانتے رہو گے، ان پر ایمان رکھو گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ تعالیٰ کو بہتر قرض دیتے رہو گے، تو یقیناً میں تمہاری برائیاں تم سے دور رکھوں گا اور تمہیں ان جنتوں میں رکھوں گا جن کے نیچے چشمے بہہ رہے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔